السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چند دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا۔ اس اعرابی نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کا اظہار کیا اور دریافت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر خدا مولا مشکل کشاں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ اس اعرابی نے شیر خدا مولا مشکل کشاں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اس اعرابی نے حیرانگی سے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرا نام کیسے جانتے ہیں، جبکہ یہ میری اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی ملاقات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے متعلق بتایا تھا اور تمہارے حال سے بھی آگاہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام مظہر ہے اور تم نے اپنے قبیلے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور کہا تھا تہامہ میں ایک شخص کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن اور جس کی گفتگو میں شہد سی زیادہ مٹھاس ہوگی۔ وہ کھچر پر سوار ہوگا اور اپنے جوتوں اور کپڑوں کو خود پیوند لگائے گا۔ وہ زنا، سود، شراب خوری اور ناحق خون بہانے کو حرام قرار دے گا، اور وہ آخری نبی ہوگا۔ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا اور خانہ کعبہ کا حج کرے گا۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اور تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ تمہاری قوم نے جب تمہاری باتیں سنی تو تمہیں قید کر دیا، اور اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تو تمہاری قوم سیلاب میں غرق ہو گئی اور تمہیں اس قید خانے سے آزادی ملی۔ پھر تمہارے کانوں نے غیبی ندا سنی، اے مظہر مدینہ منورہ جاؤ، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تم ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملو اور ان کے روزے مبارک کی زیارت کرو۔ اس اعرابی نے جب اپنا حال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، میں کچھ سوالات کے جوابات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سوال پوچھو، انشاءاللہ العزیز تمہیں ان کا جواب ملے گا۔ اس اعرابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے تیسرا سوال کیا وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے چوتھا سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے قبر والے کو سیر کرائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ قبر مچھلی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 3 دن تک پھرتی رہی۔ اس اعرابی نے پانچواں سوال کیا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک مرتبہ کھایا پھر کبھی نہیں کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ جسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔ اس اعرابی نے چھٹا سوال کیا وہ زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے شق ہوا تھا۔ اس اعرابی نے ساتواں سوال کیا کہ ایسا کون سا جاندار ہے جو پتھر سے پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پتھر سے پیدا ہوئی۔ اس اعرابی نے 8واں سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچے کو جنم دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ اس اعرابی نے 9واں سوال کیا کہ وہ کون سے دوست ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جسم اور جان ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ اس اعرابی نے 10واں سوال کیا وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ موت اور زندگی ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے۔ اس اعرابی نے 11واں سوال کیا کہ شے اور لا شے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس اعرابی نے 12واں سوال کیا رحم مادر میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رحم مادر میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی بنتی ہے۔ اس اعرابی نے 13واں اور آخری سوال کیا قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندے کے دماغ کی ہڈی۔ اس اعرابی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ ناظرین و کرام، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔